واپس کرتے ہیں وہ میں یہاں حوالہ ضرور دوں گی کہ مجھے کچھ ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے ان ریزرو سیٹس کو لے کر کے کچھ ایسا سوچا جا رہا ہے کہ جیسے یہ کوئی خیرات ہے کسی کو بھی دی جا سکتی ہے. تو میں اپنے میڈیا کے سامنے، اپنی پاکستانی عوام کے سامنے اور اپنی تمام بہنوں کی موجودگی میں یہ بتانا چاہتی ہوں کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ جس طرح 8 فروری کو عوام نے آ کے اپنے منتخب امیدواروں کو ووٹ ڈالا اور 9 کو وہ کہیں اور چلا گیا، تو ریزرو سیٹس کے ساتھ خدارہ یہ حرکتیں مت کریں. جس کا مینڈیٹ بنتا ہے، جو کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے، ان کو ہی ملنا چاہیے. آئین بڑے کھلے طریقے سے بتاتا ہے یہ کانسٹیٹیوشنل سیٹس ہیں اور جس میجورٹی کو ووٹ پڑتا ہے اسی کی ریپرزنٹیشن کا یہ رائٹ ہے کہ ان کی خواتین کو یہ کانسٹیٹیوشنل سیٹس دی جائیں. مجھے حیرت ہو رہی ہے لاڈلا پارٹیز پہ کہ وہ آ کے یہ آرگیومنٹ بلڈ اپ کر رہی ہے کہ یہ سیٹیں ان میں بانٹ دی جائیں. یہ کوئی ٹافیاں نہیں ہے، یہ کوئی مٹھائی کے ڈبے کی لڈو نہیں ہے کہ جس طرح ان کو باقی سیٹیں دی گئی ہیں یہ سیٹیں بھی ان کو بانٹ دی جائیں. ان کے دلائل میں نہ وزن ہے نہ ان کے دلائل آئینی ہے. خواہشات کا ضرور ہمیں وہاں پر زور نظر آیا. خواہشات بہت زیادہ ہے کہ کسی طرح یہ 70 کے قریب جو پی ٹی آئی کا الحاق ہونے کے بعد آزاد امیدواروں کا سنی اتحاد کونسل میں جانے کے بعد جو سیٹس بنتی ہیں کے پی کی اور پنجاب کی دونوں صوبائی اور نیشنل اسمبلی سے اور سندھ سے ہماری سیٹس کو کسی طرح ہڑپ کر لی جائے. لیکن پاکستان کی عوام کی جو ترجمانی تھی، جس طرح انہوں نے 180 سے زیادہ سیٹیں دی آزاد کیے گئے امیدواروں کو بلہ چھیننے کے بعد، اسی طرح میں یہ بتانا چاہتی ہوں کہ یہ سیٹس ان خواتین کی ہے. یہ پاکستان تحریک انصاف کے ان امیدواروں کی جو ان کا الحاق ہوا ہے سنی اتحاد کونسل میں، یہ سیٹس ان کی بنتی ہیں. تو پاکستان کی خواتین کے فنڈامنٹل رائٹس کو، ان کا آئینی حقوق کی پامالی کو اس الیکشن کمیشن آف پاکستان کی کورٹ میں مجھے پوری توقع ہے کہ نہیں ہونے دیا جائے گا. جو دھاندلا کھلے عام 9 فروری کو ہوا وہ یہاں پر ہم ایکسپیکٹ نہیں کریں، کیونکہ ہماری تمام جو سیاسی خواتین ہیں ان کو سیاسی انتقام کا پورے 1 سال سے نشانہ بنایا جا رہا ہے. لیکن اب الیکشن کے نام پہ یہ اتنا بڑا ڈاکہ کہ ریزرو سیٹس کو خیرات سمجھ کے دوسری پارٹیوں میں کسی ایک نئے فارمولے کے تحت بانٹ دیا جائے، یہ ناقابل قبول ہے. اس پہ ہم سپریم کورٹ میں بھی جائیں گے، اس پہ ہم احتجاج میں بھی جائیں گے. اور مجھے پہلے تو پورا یقین ہے کہ جو کمیشن بیٹھا ہے، جس میں 4 ممبران اور 1 چیف الیکشن کمشنر بیٹھے ہیں، وہ جو جرا ہو رہی ہے اس کو پوری توجہ سے سنیں اور اس کے اوپر دھیان دیں. جو کانسٹیٹیوشن کے جو آئین کے آرٹیکلز بتائے جا رہے ہیں، علی ظفر صاحب نے بڑے بہترین طریقے سے دلائل دیے اور 1 بائی 1 اپنا پورا کیس پریزنٹ کیا ہے. اس میں حوالے دیے انہوں نے بہت سارے پریسیڈنٹس جو بی اے پی کو، آپ پارٹی کو الحاق کے بعد، آزاد امیدواروں کے الحاق کے بعد سیٹیں دی گئی تھی، اسی پیٹرن پہ، اسی پریسیڈنٹس پہ سنی اتحاد کونسل کے انڈر بھی یہ سیٹس ہماری بنتی ہیں، ہماری خواتین کی بنتی ہیں، جس میں پنجاب سے نیشنل اسمبلی کی 12 سیٹس بنتی ہیں، کے پی سے نیشنل اسمبلی کی 10 سیٹیں بنتی ہیں. اسی طرح پنجاب کی ہماری جو صوبائی اسمبلی سے ہماری کم از کم 24 سیٹیں بنتی ہیں اور 3 ہماری مائنورٹیز کی بنتی ہیں. اور کے پی کی صوبائی اسمبلی سے تقریباً 21 سے 22 سیٹس ہماری بنتی ہیں اور اسی طرح ہماری مائنورٹی کی سیٹس ہیں. اور سندھ سے ہماری تقریباً 2 سے 3 کے قریب ہیں سیٹس جو نمبرز کے مطابق ملتی ہیں. تو جو سیٹ فارمولا ہے، خواتین کو مارجنلائز نہ کیا جائے، خواتین کے فنڈامنٹل جو یہ سیاسی خواتین کی اسٹرگل ہے، ان کے رائٹس کو یہاں پر استحصال نہ کیا جائے. اور اگر ایسا ارادہ کر کے کوئی بیٹھے ہیں اور جو کھانے آ گئے ہیں سیاست کے نام پہ یہ سیٹیں ہڑپ کرنے آ گئے، میں ان کو بھی کہوں گی کہ خدا کا واسطہ ہے، آپ تو ہمیشہ جمہوریت کو مستحکم کرنے کی بات کر رہے ہوتے ہیں، کم از کم بظاہر ہی تھوڑی سی رکھ رکھاؤ رکھ لیں. 17 سیٹوں پہ آپ نے آ کے وکٹری اسپیچ کر دی تھی، اس کے بعد وہ وکٹری اسپیچ کرنے والے پتہ نہیں کہاں نامعلوم ہو گئے ہیں. تو اب یہ سیٹیں ہم نامعلوم نہیں ہونے دیں گے. اب آپ نے ہر طرح کی
جو دھاندلیاں تھیں الیکشن میں وہ کر چکے ہیں، لیکن ریزرو سیٹس جو خواتین، پاکستان کی سیاسی خواتین جو سیاست میں، جو پاکستان کی آئین سازی میں حصہ لیتی ہیں، اگر آپ ان کو اس طریقے سے ڈسکریج کریں گے، پہلے آپ نے وائلنس سے روکنے کی کوشش کی، پہلے آپ نے فاشزم سے روکنے کی کوشش کی، اور اب آپ ان کے آئینی حق پر ڈاکہ ڈال کے اگر ان کو مارجنلائز کرنے کی کوشش کریں گے تو پاکستان کی خواتین یہ نہیں ہونے دیں گی اور نہ اپنے حق پہ دن دہاڑے ڈاکہ ڈلنے دیں گی۔ آپ آئین اور قانون کا صحیح استعمال کریں۔ ہمیں اپنی کورٹ سے بھی پوری امید ہے کہ وہ ہمارے اس آئینی حق پہ ڈاکہ نہیں ڈلنے دیں گے، اور پہلے مجھے امید ہے کہ یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان، آدھے دل سے کہہ رہی ہوں کہ شاید اس طرح کا ڈاکہ دن دہاڑے اب نہیں ڈلنے دے گا، کیونکہ جو الیکشنز میں ہو چکا ہے اس سے پورے پاکستان کی عوام کے جذبات بھی، امیدیں بھی، اور جو ان کا سیاست میں انٹرسٹ تھا وہ مجروح ہوا ہے۔ وہ اس کمیشن کا کام ہے سیاست اور جو جمہوریت ہے اس کو مستحکم کرنا، صاف اور شفاف الیکشن کروانا ان کے فرائض منصبی ہے۔ اسی لیے پاکستان کی عوام ان کو ٹیکس کے اتنے بڑے ٹیکس پیئر جو ہے پاکستان کا جو عوام ہے وہ اس الیکشن کمیشن کے اوپر نظریں جما کے بیٹھتی ہے اور پیسفلی اپنی رائے کا اظہار جا کے وہ اس بیلٹ باکس میں کرتے ہیں۔ تو اب آگے اس الیکشن کمیشن کا کام تھا کہ اس بیلٹ باکس کی حفاظت کرنا، اور پاکستان کی عوام نے جن کو مینڈیٹ دیا تھا وہ مینڈیٹ صحیح طریقے سے ہم تک پہنچانا۔ میڈم مبینہ طور پر لیکن نہ صرف یہ کہ وہاں پر بھی آر اوز کے تھرو دھاندلی کی گئی، اب اگر آئین اور قانون کی دھجیاں اڑاتے ہوئے ایک بار پھر جس طرح الیکشنز ڈیلے کیے گئے، جس طرح پنجاب کو نگران سیٹ اپ میں رکھا گیا، جس طرح کے پی کو نگران سیٹ اپ میں رکھا گیا، جس طرح وفاق میں نگران سیٹ اپ رکھا گیا اور 90 دن میں الیکشن نہ کروا کے آئین کو پامال کیا گیا، اگر ہماری خواتین کی سیٹوں کے ساتھ بھی یہی پامالی ہوئی تو نہ صرف یہ کہ 50% عوام جو خواتین پر مشتمل ہے آپ کی پاپولیشن، اس کی آپ عزت اور اس کے جذبات کو مجروح کریں گے، آپ ہمارا سیاسی حق پہ بھی ڈاکہ ڈالیں گے، اور اس کے بعد اس سیاسی حق پہ ڈاکہ ڈالنے پہ ہم خاموشی سے نہیں بیٹھیں گے۔ پرامن احتجاج ہمارا حق ہے، ہم ہر لیگل فورم پہ جائیں گے، چاہے وہ پاکستان کی ہائی کورٹس ہو یا پاکستان کی سپریم کورٹ ہو۔